فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات بر محمد وأهل بيته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الإمام محمد بن علي التقي الجواد عليه الصلاة والسلام لأنه ينتظر خروج المخلصون صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری پر محمد والے بیت محمد صلوات پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرج علی محمد. جو مجھے سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں ہر مجلس امام زمان کے متعلق پڑھتا ہوں. آج ایک امام زمان کا قصیدہ پڑھوں گا اور یہ وہ قصیدہ جو امام زمان نے خود پڑھا، اپنا قصیدہ خود پڑھا. یا اس کی طرف شاید چلو میرا ذہن کسی اور طرف جا رہا ہے. میں کوشش کرتا ہوں ایک قصیدہ ایسا پڑھوں جو امام زمان اور مولا کائنات کا مشترکہ ہے. اس کے بعد امام زمان اور رونا فدا کی سپاہیوں کے دو اوصاف میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے. اللہ کرے تھوڑے سے ٹائم میں سب کچھ کہہ لوں بغیر کسی تمہید کے. امام زمان کی معرفت کا ایک پہلو یہ ہے کہ امام زمان کی عظمت کو پہچانا چاہیے کہ زمانے کے امام کی عظمت اور مقام کیا ہے. مولا کائنات کوفہ کا منبر سرکار نے فرمایا وا شوقا الی رؤیت، اتنا سا قصیدہ ہے. فرمایا وا شوقا الی رؤیت، فرماتے میں تڑپ رہا ہوں اپنے 12ویں کے چہرے کی زیارت کے لیے. کو سمجھ آئی؟ تھوڑے سے لاؤ یار میرے میں اپنے 12ویں کے چہرے کی زیارت کے لیے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا.
یا کوئی پاکستان کا بڑا عالم نہیں کہہ رہا، آیت اللہ سیستانی نہیں کہہ رہے، شیخ مفید نہیں کہہ رہے، یہ اس نے جملہ کہا جس کو اپنا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، جس کا اپنا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اس نے فرمایا وا شوق الی رؤیتہ۔ میں ذرا تھوڑا سا اور تعارف کروں مولا کائنات کا، یہ کون ہے جملہ کہنے والا؟ میں اس کے چہرے کی زیارت کے لیے تڑپ رہا ہوں، جس کی چہرے کی زیارت کا بڑے بڑے لوگ شوق رکھتے تھے۔ میں ایک چھوٹی سی فہرست بیان کروں، پاک ممبر کی مجلس اور ایک شخصیت شریف لائی، نام نہیں لیتا ان کو، اور وہ مولا کائنات کا چہرہ مسلسل دیکھ رہے تھے۔ کسی بندے نے کہا کہ بلا اب بات نبی سے کرتے ہیں، چہرہ علی کا کیوں دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا علی کا چہرہ اس لیے دیکھتا ہوں، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یا علی علیہ السلام، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ بڑے بڑے لوگ تھے جو مولا کا چہرہ دیکھنے کو سعادت سمجھتے تھے، شوقین تھے مولا کے چہرے کی زیارت کے۔ یہ حارث مدانی ہے، یہ مولا کا صحابی ہے، یہ 5-6 چکر لگاتا تھا مولا کے گھر، نجف میں مولا کے گھر آ جاتا، دکل باب کرتا، حارث مدانی کیوں یا مولا آپ کا چہرہ دیکھنے آیا، کوئی کم نہیں، خالی چہرہ دیکھ کر جاؤ۔ میں یہاں پر ایک جملہ پڑھ لوں بیچ میں، وہ جملہ یہ ہے، خدا را ایک مہربانی کیا کرو، پہلی بات یہ کہ ہمیں آپس میں پیار کرنا ہے، شیعہ قوم نے آپس میں پیار کرنا ہے، نفرتیں ختم کرنی ہیں، یہ ذاکر اور عالم کی ونڈ اور تقسیم ختم کرنی ہے۔ اس تقسیم سے امام زمانہ راضی نہیں ہے، پھر کہہ رہا ہوں اس تقسیم سے، دیکھو نا یہ جو ہمارے ذاکرین ہیں ان میں 10-12 بندے بالکل گندے انڈے ہیں، ان کو سائیڈ پہ رکھ دیں، غیور صابر جعفر ایسے لوگوں کو سائیڈ پہ رکھو، لیکن اب سب کو رگڑا نہ لگاؤ بس سارے ذاکر ہی غلط ہے۔ جو اچھے لوگ ہیں، اچھے عقیدے والے بندے ہیں تو ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یہ تقسیم غلط ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ذاکرین والے یہ علماء والے تقسیم غلط ہے۔ امام زمان نے خط لکھا تھا شیخ مفید کو، خط میں فرمایا تو مفید میرے ظہور میں 2 چیزیں رکاوٹ ہے۔ کون سی؟ فرمایا لَأَنَّ شِيَعَنَا وَفَّقَهُمُ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ أَرَدْتَ مِنَ الْقُلُوبِ لَمَا تَتَأَخَّرَ عَنْهُمُ الْجُمْنُ بِلِقَائِنَا۔ فرمایا ایک شیعوں کے دل ایک دوسرے کے قریب نہیں ہے، دوسرا تم اپنی مرضیاں کرتے ہو، ہمارے حکم نہیں مانتے۔ اگر آپس میں پیار کرنے لگ جاتے اور ہمارے حکم ماننے کے لیے تیار ہو جاتے تو میں کب کا آ چکا ہوتا۔ یا علی السلام، لہذا میری گزارش ہے یہ تقسیم ختم کریں۔ ہماری روایات میں معصوم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کسی علی والے کو رشتہ ایمانی کی وجہ سے ملنے جاتا ہے، میں ٹیلی فون کال کرتا ہوں، مومن تیرا حال کیا ہے، میں سامنے ملنے چلا جاتا ہوں، میں نے نہ قرضہ لینا ہے نہ قرضہ دینا ہے نہ کوئی سفارش کروانی ہے، خالی ایمانی رشتے کی بنا پر ایک مومن کے ساتھ رابطہ کرتا ہوں، معصوم فرماتے اللہ کی زیارت کا ثواب ملتا ہے۔ کون نہیں سمجھ آئی؟ یعنی آپ کسی مومن کو ٹیلی فون کال کریں، بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے، بس مجھے کوئی کام نہیں تھا، تو علی والا تھا، میں نے خالی تیرا حال معلوم کرنے کے لیے کال کی۔ معصوم فرماتے سے اللہ کی زیارت کا بیٹھے ٹور گیا یار، اللہ کی زیارت کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھو نا امام رضا نے فرمایا عبدالعظیم حسنی بتا دے میرے شیعوں کو ان اللہ قد غفرا لِمُحْسِنٍ وَتَجَاوَزَ عَنْ مُسِیِّئِہِمْ، اللہ جتنے تم میں سے نیک ہیں انہیں بھی بخش دے گا، جو گناہگار ہیں انہیں بھی معاف کر دے گا، لیکن فرمایا میں رضا تمہیں صاف بتا دوں 3 بندے ایسے ہیں جو علی علی بھی کریں گے، دل میں محبت علی بھی رکھیں گے لیکن بخشے نہیں جائیں گے۔ وہ سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ 3 بندے علی علی کر کے نمازہ پڑھ کے بخشے نہیں جا رکھے، کون؟ فرمایا الا من اشرک بہ، مشرک نہیں بخشا جائے گا، یا فرجتو جیسا بندہ نہیں بخشا جائے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا دوسرا بندہ او آذا ولی من اولیائنا، جو بندہ ہمارے کسی حبدار کو تکلیف پہنچائے گا یہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ زبان کی تکلیف، ہاتھ سے تکلیف، جو بندہ کسی مومن کو اذیت پہنچائے گا وہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ تیسرا فرمایا او ازمر لہ سوءا، جو کسی علی والے کے بارے میں بری سوچ رکھے گا وہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔
خود فرمائے خرج عن ولایت اللہ ون ولایتنا، فرمائے جو بندہ کسی علی والے کو تکلیف پہنچاتا ہے، جو بندہ شرک کرتا ہے، جو بندہ کسی علی والے کے بارے میں بری سوچ رکھتا ہے، یہ اللہ کی ولایت سے باہر ہے، ہماری ولایت سے بھی باہر ہے۔ اور اس وقت آپ کا اتحاد انتہائی ضروری ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کل بہت بڑا پروگرام ہوا ہے، ذاکرین علماء کا مشترکہ پروگرام تھا اسلام آباد میں۔ میں آپ کو اندر کی خبر پہلے بھی دے چکا ہوں، پھر دے رہا ہوں۔ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، یہ جن اداروں نے نا یہ سپاہی صحابہ کھڑی کی تھی اور طالبان کھڑے کیے تھے، وہ پھر ابھی انہیں کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں علماء سے کہ یہ جلوس بند کر دو، سائن کرو، جلوس ختم، اذان سے خلیفۃ بلا فصل۔ یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے علماء پر، اس لیے کل علماء نے بلایا تھا ذاکرین کو بھی، اور علماء اکٹھے ہوئے تھے اسلام آباد میں۔ بہت بڑا اجتماع تھا جس میں ذاکرین علماء نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک ہی آواز دی، ہم اپنی گردنیں کٹا تو سکتے لیکن علی ولی اللہ سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ میں گزارش کروں، میں اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد یا علی ولی۔ میری ایک گزارش ہے، آپ میں سے کوئی بندہ نماز پڑھنی ہو، تھانے جا کر درخواست دیتے ہو اجازت ہے نماز پڑھے یا نہیں، پھر مجلسوں کے لیے کیوں درخواستیں دیتے ہو؟ شرم نہیں آتی اس بانی کو؟ میں ایک جملہ پڑھوں یہاں پر، معصوم فرماتا المومن القوی خیر من المومن الضعیف۔ اللہ کو طاقتور مومن زیادہ پسند ہے جس کا ایمان مضبوط ہو۔ مجلس جلوس کی ایف آئی آر پر پھانسی کوئی نہیں ملتی کسی کو۔ یار دیکھو، یہ میں حیران ہوتا ہوں، کیوں جاتے ہو؟ کبھی آپ نے نماز پڑھنے کے لیے وہ تھانے درخواست دی ہے میں نماز پڑھتی ہوں؟ کبھی روزے کے لیے درخواست دی، میں رمضان چڑھ گیا، تھانے دار صاحب بتاؤ میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا؟ تو پھر مجلس کے لیے کیوں جاتے ہو؟ اس بندے کو ڈوب مرنا چاہیے جو مجلس کی اجازت لینے کے لیے تھانے جاتا ہے۔ دیکھیں میں ایک صاف صاف بات کہہ دوں، پرانی مجلسوں کو روک کوئی نہیں سکتا۔ جو نئے بانی ہے نا، پہلے اپنا دل گردہ چیک کر پھر مجلس رکھ۔ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں، مجھ جیسا بندہ جس کا ایمان کمزور ہے، پولیس کا ایک دبکہ برداشت نہیں کر سکتے، میں اگر مجلس رکھوں، دعوتیں دے دوں، بعد میں تھانے جاؤں، پولیس جب کو نہیں کرا سکتے، جب میں نہیں کرواؤں گا نا پھر ساری مجلسوں پر دباؤ آئے گا۔ ہماری پولیس بڑی شیر بہادر ہے، یہ ان کا ایک طریقہ کار یہ کہتے ہیں دباؤ، اگلا نہ دبے تو خود دب جاؤ۔ یہ پھر دیوال میں بھی کوشش کریں گے دبانے کی، تو سمجھ آئی کو نہیں ہے؟ لہذا کمزور بندہ مجلس نہ رکھے، اور اگر ایمان کا مضبوط ہے پھر مجلس رکھ۔ جملہ پڑھنے لگا ہوں، میاں والی میں ایک بندے نے مجلس رکھی، تھانے دار نے کہا تو پہ ایف آئی آر ہو جائے گی، بڑا جملہ کا، اس نے کہا جو تو ایف آئی آر مجھ پہ کرے گا نا میں اپنے کفن میں رکھوا دوں گا۔ کون نہیں سمجھتا؟ کون نہیں سمجھتا؟ بندہ پھانسی کو نہیں لگتا ایف آئی آر پر، یقین جان تو ایف آئی آر کاٹنے دے ان کو۔ اب اتنی جرأت نہیں، اب ایف آئی آر والے بھی سوچیں گے۔ کل جو علماء ذاکرین اکٹھے ہوئے نا ادھر، اس نے بہت بڑا پیغام دیا ہے، اور ابھی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، تکفیریوں کو اٹھانے والوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ خامخواہ ڈرتے ہو ان سے، میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں، آپ ان سے تھوڑا ڈرتے، وہ آپ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ یہ دباؤ تھا علماء پر، بھئی جیلوں کے جلوس نہ نکلے، مشیاں نہ ہو، یہ دباؤ ڈالا گیا تھا۔ اور یہ اس لیے اچانک 15 صفر کو یہ کل وہاں پروگرام ہوا ہے،
پروگرام کا نتیجہ پتہ کیا نکلا ہے؟ صبح خبر چلی ہے سارے چینلوں پر، چیلم کے جلوس کو فول سیکیور فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی. سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ یہ آپ کے اجتماع کا اثر ہے. صرف آپ نے آپس میں ایک دوسرے کی ٹنگا نہیں کھینچنیاں، آپ نے یہ پیغام دینا میں ایک ہے. ساری پارٹیاں کٹھی تھی، شیعہ ذاکرین علماء سب موجود تھے، یہ پیغام دینا ہے. بارہ میں تنگ نہ کروں زیادہ. یہ اجازت جو بندہ کہتا ہے میں نے اجازت لینی ہے، وہ مجلس نہ رکھا ہے، وہ سب کو خراب کرتا ہے اجازت لے کر. ٹھیک ہے جی، بارہ میں تنگ نہ کروں زیادہ. حارث حمدانی جو تھا نا، ایک ہی چکر لگاتا تھا مولا کے گھر. اللہ اکبر. سرکار نے جب چوتھی پانچویں دفعہ نے سرکار نے فرمایا ما جا بے کا یا حارث حمدانی، خیر ہے کوئی کم میں کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا کہ حبک یا علی، مولا آپ کی محبت اٹھا کر لے آئی. جب اس نے کہا نا مولا آپ کی محبت اٹھا کر لے آئی ہے، سرکار نے فرمایا یا حار و حمدان ان کنت صادقن، اے حارث حمدانی اگر تو دعوے محبت میں سچا رہا، انا آتی کا اذا بلغت ہا ہونا، جب تیری سانس یہاں پہنچے گی علی تیرے سرانے موجود ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ نبی کے اصحاب علی کے چہرے کی زیارت کی شوقین، مولا کے اپنے اصحاب مولا کے چہرے کی زیارت کے شوقین. اللہ اکبر. کوئی شیعہ علی ولایت کا منکر نہیں ہے. تو سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ کوئی علی کا شیعہ ولایت علی کا منکر نہیں ہے. میں خود علی ولی اللہ، یہ خود خلیفۃ بلا فصل ہے. او بھائی علی ولی اللہ خود خلیفۃ بلا فصل ہے. دیکھو نا ایک مثال، ایک ٹائم پر دو مولوی صاحبان تو نہیں پڑھ سکتے نا ایک ٹائم پر. ممبر ایک ہے، کرسی ایک ہے، اور جلے میں بہ جاؤں گا تو مدنی صاحب تو نہیں پڑھنا جب تک میں خالی نہ کرا. ایک ٹائم میں دو ولی بھی نہیں ہو سکتے. جب علی ولی اللہ ہو گیا نا تو وہی خلیفۃ بلا فصل ہی ہے. لیکن ان خبیثوں نے جو ہمیں چھیڑا ہے نا کراچی میں تکفیریوں نے، اب میں نے تقریباً کافی ساری مسجدیں ہیں جو پہلے خلیل ولی اللہ کہتے تھے نا، اب وہ بھی کہتے ہیں خلیفۃ بلا فصل. یہ جتنا ذکر مٹاتے ذکر علی اتنا ہی بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. سارے شوقین مولا کائنات کے چہرے کی زیارت کے، نجف کے بڑے بڑے مجتہد علی کے چہرے کی زیارت کے شوقین. آیت اللہ شیخ محمد حسین اصفہانی کمپانی، یہ بہت بڑے عالم گزرے نجف کے، آیت اللہ خوئی کے استاد، آیت اللہ باجت کے استاد. انہوں نے ایک قصیدہ لکھا فارسی زبان کا، اس کے شعر میرے ذہن میں آگے بڑا کمال شعر ہے. انہوں نے کہا کہ گفتی من یمت یرانی، یا علی جب سے آپ کا یہ فرمان سنا جو بندہ مرتا ہے میں علی کے چہرے کی زیارت کر کے مرتا ہے، اے کاش 1000 بار ببینمم، میرا دل چاہتے اللہ مجھے مارے پھر زندہ کرے، پھر مارے پھر زندہ کرے، پھر مارے. اللہ 1000 بار مارے، میں 1000 بار تیرے چہرے کی زیارت کروں. 1000 بار تیرے چہرے کی. یہ قصیدہ کس نے پڑھا؟ توجہ ہے، یہ قصیدہ کس نے پڑھا؟ نجف کے ایک مجتہد نے پڑھا. دیکھو میں ذاکرین کا مخالف نہیں ہوں، میں جو 10-12 گندے انڈے ہیں ان کو چھوڑ کر باقی کسی کا مخالف نہیں. میں پیار سے ان کو باتیں سمجھاتا ہوں، وہ سمجھ بھی جاتے ہیں. میں نے آج تک ممبر پر کسی ذاکر کے کپڑے نہیں اتارے. غلط بات کرتے ہیں نا کان میں کہہ دیتا ہوں، بذاکر بات ذرا غلط ہوگی، اس کو دوبارہ نو کہتے بسم اللہ تابدار صحیح دوبارہ. اور ایسے ہی کرنا چاہیے. آپ کے ہر مسئلے کا حل لے کے میں بتا دوں گا آپ کو. دیکھو نا آپ اب یہ خلیفۃ بلا فضل پہ رولا بنا، پھر یہ جلوس اندر بند کرنے کا مسئلہ بھی یہ مطلب ہمارے اداروں نے رکھا بھی یہ بند کر دیں، علماء سائن کریں. تو مشکل حل کرنے کے لیے کون آگے آیا ہے؟ وکیل ولایت علی تو وہی ہے جوڑ کر لندن پہنچ گئے. یہی علماء جو پاکستان کے اندر موجود ہیں، انہوں نے ذاکرین کو بھی اپنی سرپرستی میں بلایا ہے. میں آپ کو صاف صاف بتا رہا ہوں، میں ذاکر کا مخالف نہیں ہوں، لیکن تیرے ہر مسئلے کا ایک حل ہے، تو علماء کی سرپرستی قبول کر لے. اللہ
یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام. غور فرمایا. لہذا آپ نجف کے بہت بڑے مجتہد ہیں اور کہتے ہیں اللہ مجھے 1000 بار مارے پھر زندہ کرے، پھر مارے پھر زندہ کرے، تاکہ میں 1000 بار مولا کے چہرے کی زیارت کروں. میں امام زمان پہ جملہ پڑھنے لگا، اللہ اکبر. زمانے کا مجتہد، علی کے چہرے کا عاشق، نبی کا صحابی، علی کے چہرے کا عاشق، مولا کائنات کا اپنا صحابی، علی کے چہرے کا عاشق. پھر مجھے یہ جملہ کہنے دے، ساری دنیا جس کے چاری چہرے کی زیارت کا شوق رکھے اسے علی کہتے ہیں، علی کو جس کے چہرے کی زیارت کا شوق اسے امام زمان کہتے ہیں. اب امام زمان یا علی علیہ السلام، امام زمان ارواحنا فدا کی ظہور کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ 2 باتیں خالی میں کروں گا اور اس کے بعد مصائب پڑھوں گا. وہ 2 باتیں یہ ہیں. پہلے تو میں ایک گزارش کروں گا، میرا اپنا ویزا کوئی نہیں لگا ابھی تک. جن بیچاروں کے ویزے نہیں لگے ان کے لیے ویزے لگنے کے لیے، اور جن کے ویزے ہو گئے ہیں ٹکٹ نہیں مل رہے، ان سب کی زواروں کی مشکلیں حل ہونے کے لیے ایک صلوات پڑھیے محمد علی بیت اللہ وسلم. اچھا، امام زمان ارواحنا فدا کے 2 لقب ہیں، منتظر اور قائم. یا پوچھا گیا نویں امام سے، مولا لما سمی المنتظر لما سمی القائم، آپ کے 12ویں کا نام قائم کیوں رکھا گیا؟ سرکار نے فرمایا لنو یقوم بعد موت ذکرہ وارتداد اکثر القائلین بے امامت. فرمایا میرے 12ویں کا نام قائم اس لیے رکھا گیا ہے، وہ قیام کرے گا ذکر مٹ جانے کے بعد اور اکثر امامت کے پیروکاروں کی عقیدہ امامت سے پھر جانے کے بعد. اور ذکر آپ دیکھتے ہیں امام زمان کا ذکر کم ہوتا ہے ممبروں سے. یعنی میری اگر اور خطیب ہوتا اتنا بڑا مجمع ملتا تو وہ خیبر خندق پڑھتا، نعرے زیادہ لگیں اگلے سال پھر دعوت ہو. مجھے اگلے سال کی دعوت سے کوئی نہیں ہے، مطلب اس طرح نہیں ہے کہ میں شوق رکھوں پھر دعوت ملے. میں نے وہ پڑھنا ہے جو آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ میں نے امام زمانہ کو جواب دینا ہے. تجھے جو گھنٹہ ٹائم ملا تھا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ فرمایا وہ قیام کرے گا ذکر مٹ جانے کے بعد اور امامت کے اکثر قائل لوگوں کا عقیدہ امامت سے پھر جانے کے بعد. اس کا مطلب ہے اگر ہم چاہتے ہیں لوگ امام زمان کی امامت پر ثابت قدم رہیں تو میں ممبر سے امام زمان کا ذکر مٹنے نہیں دینا چاہیے. آپ ہر عالم سے ڈیمانڈ کریں قبلہ آپ نے دیوال پڑھنا ہے 15-20 منٹ زمانے کے امام کا ذکر ضرور کرنا ہے. یہ تو وجہ تھی کہ امام کا نام قائم کیا. فرمایا لما سمی المنتظر، آپ کے 12ویں کا نام منتظر کیوں رکھا گیا؟ فرمایا منتظر ہوتا ہے جس کا کوئی انتظار کرے. یہاں جاگنا ہے، 1-2 مومن سونے کی کوشش کر لے کہ سونا نہیں نیاز حسین، یہ کچھ لینے کا وقت ہے. اپنے اپنے گربان میں بھی جھانکوں اور آپ بھی جھانکیں، حساب کریں ہم کہاں کھڑے. مولا آپ کے 12ویں کا نام منتظر کیوں؟ فرمایا لأنه ينتظر خروجہ المخلصون، ہمارے 12ویں کا نام منتظر اس لیے رکھا گیا چونکہ اس کا منتظر ہوں گے مخلص لوگ. اس کا مطلب ہم میں سے جو مخلص ہے وہ منتظر امام ہے. اخلاص کے بڑے درجے ہیں، میں اشارہ کروں جلدی اشارہ کرتا جاؤں. اخلاص کا پہلا درجہ، توجہ، اخلاص کا پہلا درجہ زبان میں اخلاص، زبان میں، یعنی 2 چہرے نہ اور 2 زبانیں. کوئی سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ میں منہ پہ اور کانڈ کے پیچھے کچھ اور. یا مجلس میں کہوں بھائی ہمیں ذاکر علماء کو ایک ہونا ہے، بیٹھک پہ کونے نہیں ذاکر نو بالکل اس دیادی اس کو ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے، یہ منافقت ہے. منہ پہ اور کانڈ کے پیچھے کچھ اور منافقت. یا میں کہوں جی ماشاءاللہ جی دیوال کا مجمع بڑا اچھا مجمع، اور گاڑی میں بیٹھ کر کہوں کہ یار بڑے ماڑے لوگ سن، یہ منافقت ہے. اور یقین جانو اگر آپ ہمیں مجلسوں کے بعد ہم پڑھنے والوں کے ساتھ گاڑیوں میں اگر کیمرے لگے ہوئے ہوں نا آپ کے چھکے چھوٹ جائیں. صحیح بات ہے، ہمیں دور سے دیکھو، صحیح بات ہے، قریب زیادہ
آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے منافقت، منہ پہ اور کانڈ کے پیچھے کچھ، منہ پہ کو میں سائی نوکر، اور پھر جب اب نیاز دیں تو پھر لڑ پڑوں اس وقت. یہ منافقت ہے، جیسا منہ پر ویسا پشت کے پیچھے. آپ جو وہی ظاہر کریں نا. بہت ساری قسمیں منافقت کی. مثال دیتا ہوں، میں مدرسے سے نکل رہا ہوں، میں نے مجلس پڑھنے جانا ہے، آپ پہنچ جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب پہنچ جاتے ہیں مدرسے میں، میں ڈاکٹر صاحب وہ دیتا ہوں دودھ پتی پلائیے، کھانا کھاؤ، حالانکہ میرا دل کوئی نہیں، میرے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں، لیکن اتو تو کم جی کھانا کھاؤ، دودھ پتی پلاما. نہیں، یہ منافقت ہے. میرا کام ہے صاف کہوں ڈاکٹر صاحب آپ غلط ٹائم پر آئے ہیں، میں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں، آپ تشریف رکھیں گے، یہ میرا عملہ جو آپ کو دودھ پتی پلائے گا، روٹی کھلائے گا، لیکن میں جا رہا ہوں. یہ جو خواہ مخواہ کرتے ہو نا، مومن ایک وہ آپ کے گھر کے باہر سے کہہ رہے آؤ نا جی بھیا نظر آؤ، حالانکہ بیٹھتے دل کوئی نہیں، اتو تو آؤ نا بس. یہ منافقت ہے، اور یہ خطرناک ہے. یہ منافقت خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے. جب پوچھا گیا آپ کے 11ویں امام سے، مولا کون بندے ہیں جو آپ کے 12ویں کی فوج میں نااہل ہو جائیں گے؟ سرکار نے فرمایا 3 بندے میرے 12ویں کی فوج کے لیے نااہل ہیں. ذرا سر اٹھا کر اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا. سرکار نے فرمایا مقدساتن ارواحهم من رجس النفاق، فرمایا منافق بندہ میری 12ویں کی فوج میں نااہل ہے. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی گلس، علماء حلقہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ. اسے فارسی میں کہتے ہیں کوچک ہے بزرگ، یعنی چھوٹی چھوٹی بات ہے لیکن اثر بہت بڑا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا او نہ جی چاہ پیے بویا، لیکن نہ بیٹھتے دل ہے نہ چاہ پیے ہرتے دل ہے. یہ چھوٹی سی منافقت مجھے تجھے امام زمان کی فوج میں داخلے سے نااہل کر دیتی ہے. دوسرا فرمایا مطہرتن ارواحهم من رجس الشقاق. سرکار نے فرمایا جو بندہ 2 مومنوں کو لڑائے گا میرے 12ویں کے لشکر کے لیے نااہل ہو جائے گا. جو ایک صلوات پڑھی محمد علیہ وسلم کو، جو مومنوں کو آپس میں لڑائے گا فرمایا وہ میرے 12ویں کی فوج کے لیے نااہل ہو جائے گا. اور یہ اللہ معاف کرے، میں شدیسی پہ مجلس بھی ختم کر جاؤں گا. یہ چغل خوری بڑی خطرناک ہے، یہ ہمارا مشغلہ ہے. ہماری ممبر سے تربیت کو نہیں کی جاتی. ہم آتے ہیں نکتے شکتے لگائے اور آپ کو انٹرٹین کر کے. ملک جا حسین صاحب کہتے ہیں کہ زیادہ مجلس ذہنی عیاشی بن چکی ہیں، انٹرٹین کر کے چلے جاتے ہیں. خطرناک. ہمیں تربیت کرنی ہے لوگوں کی، توجہ لوگوں کی توجہ میری طرف جان. نہیں فرنٹ سیٹ پہ نہیں فرنٹ سیٹ پہ ادھر دیکھیں، ادھر میری طرف. میں مدرسے کا استاد ہوں. سرکار نے فرمایا یہ خطرناک ہے، یہ چغل خوری خطرناک ہے، لگائی بجھائی خطرناک ہے. میں نے مدنی صاحب کے خلاف کوئی بات کی بیٹھک پر اور آپ نے آ کر ان کو بتا دوں. 3 طرح ہماری روایات ہیں، وصل شیعہ میں روایت ہے 3 بندے بھلے کعبے جا کر مار جائیں نہ جنت نہیں جائیں گے. ایک عاق الوالدین، ایک فرمایا دیوس، تیسرا فرمایا نمام. یعنی ایک بندہ جس کی غیرت نہیں ہے وہ بھی جنت نہیں جائے گا. دوسرا بندہ فرمایا ماں باپ کا نافرمان جنت نہیں جائے گا. تیسرا بندہ فرمایا چغل خور جنت. فرمایا جو مومنوں کو لڑائے گا میرے 12ویں کی فوج سے نااہل ہو جائے گا. وقت دوڑ رہا ہے بھائی، آپ ہی گئے اور وہ نہیں اتنے زور کا جیا نہ کریں. یہ میرا اپنا گھر ہے، آپ بھی میرے اپنے بھائی ہیں، اور یہ گھر بھی میرا اپنا ہے، دیوال میرا گھر ہے. ٹھیک ہے، یہاں جتنا چاہوں گا پڑھوں گا، لیکن شاید یہ آگے ہے وہ تو کون، ہم بھائی ہیں آپس میں، ان کا ٹائم کھا بھی نہیں تو ان کچھ بھی نہیں کریں. وہ 5 منٹ 10 منٹ کم پڑھ دیں گے، لیکن میں سر کروں گا نہیں. اور ان کو سن کر جانا ہے اچھی علمی شخصیت ہے. میں نے بیٹھک پر بھی یہی جملے کہے، اچھی علمی شخصیت ہے، سید ہے، بزرگوار ہیں، اور ہمارے عمل سرکم میں ہم تقریباً تھوڑا آگے پیچھے پڑھتے رہے، اور میں اچھی علمی گفتگو کرنے والی شخصیت ہے. آپ انشاءاللہ ان کو سن کر جائیں گے جتنے مومنین بیٹھے ہیں. اور میں بعد میں چائے بھی نہیں پیوں گا تاکہ چائے میں بھی 10 بندے میرے ساتھ نہ کہیں بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے.
پر میں تنگ نہ کروں زیادہ. سرکار نے فرمایا کہ وہ جو میرے 12ویں کے لشکر کے لیے جو دوسرا گروہ نااہل ہوگا، فرمایا مطہرۃ قلوب من رجس الشقاق، فرمایا جو مومنوں میں لڑائی کی گندگی سے آلودہ ہوں گے. مجلس پڑھتے تھے تو مومن لڑ پڑتے تھے. یوٹیوب بھری پڑی آپ دیکھ سکتے ہیں، لڑانے والے کون ہیں اور جوڑنے والے کون ہیں، پتہ سارا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، اچھا خیر ختم کروں بات کو. تیسرا فرمایا لینۃ ارائکہم للدین. میں نے بہت کچھ پڑھنا تھا لیکن وقت گزر گیا. فرمایا وہ بندے میرے 12ویں کی لشکر میں نااہل ہو جائیں گے جن کی روحیں احکام شریعت کے لیے نرم نہیں تھیں، جن کی جانیں شرعی احکام کے لیے نرم نہیں تھی. لینۃ ارائکہم للدین. نرم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کی جان اللہ کے دین کے احکام کو آرام سے قبول نہیں کرتی تھی. جو نہیں سمجھ آئی، یعنی وہ کہتے تھے شریعت بہت مشکل ہے. ابھی کون سمجھ آئی؟ اب بچے کی شادی ہوتی تھی ان پہ ڈھول باجا سارا کرتے تھے نا، تو پھر اس میں عورتیں مرد مکس بھی کر دیتے تھے، بے پردگی بھی کرتے تھے. کہ کریے ان پر دین سارے تمل اوکھا ہے. خمس کی باری آتی دین بڑا اوکھا ہے، صبح کی نماز کے لیے دین بڑا اوکھا ہے، رمضان کے روزے دین بڑا اوکھا ہے. سارا ہی مجمع سہ گیا بالکل. کوئی سبحان اللہ نہیں، کسی نے کہا پھر پڑھو، کسی نے ماشاءاللہ کو نہیں کہا. چلو آپ کی اپنی مرضی، لیکن میرا کام، ہمارا کام ہے خالی پہنچانا. یعنی آپ امام زمان کو بتا نہیں سکیں گے، اب نہیں کہیں گے قبلہ 16 صفر کی مجلس تھی اور ایک عالم دین نے ہمیں کوئی نہیں بتایا کہ ہم امام زمان کی فوج کے لیے اہل کیسے ہو سکتے. اب حل بھی تو پیش کرنا چاہیے نا، حل بھی پیش کرنا چاہیے کہ اگر، اور ظاہر ہے میں اور آپ ہم سب تقریباً ملتے جلتے، ہمیں دین کے کام بھاری لگتے ہیں، دین اوکھا لگتا ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دیکھیں نا، اگر ایک زمین میں عرصہ دراز سے ہل نہ چلائی گئی ہو نا، وہ سخت ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے. اس کو اس کے حال پر نہیں چھوڑا جا سکتا. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہل چلاؤ، پہلی دفعہ بڑی مشکل سے ہل لگے گی، دوسری دفعہ آسان، تیسری دفعہ آسان، چوتھی دفعہ اور آسان، پنجویں دفعہ اور آسان. ایک وقت ہے کہ زمین تیار ہو جائے گی. جو بندہ دین کے احکام پر عادی نہیں ہے عمل کرنے کا، نماز صبح کی نماز کے لیے اٹھنے کا عادی نہیں ہے، وہ بھی یہاں قسم اٹھا کر جائے ادھر میں امام زمان کے ظہور کی خاطر صبح نماز کے لیے جاگوں گا. کل ذرا مشکل سے اٹھے گا، دوسرے دن آسان، تیسرے دن، چوتھے، پنجویں، چھویں دن ایک وقت آئے گا اس کے لیے نماز کے لیے جو ہے نہ اٹھنا مشکل ہوگا، اٹھنا آسان ہو جائے گا. ایتھن کوئی سمانا نہیں ہوگی، میں نے پتا ایتھے سارے علماء دوست بھی چپ کر جائیں گے اس جملے پر. خمس کے اوپر خمس نہیں دل کرتا، اکثریت میں سے نکالتی کو نہیں ہے خمس. اور میں نے روایت میں پڑھا ہے جس میں معصوم فرماتے ہیں من تصرف فی مالنا تصرف المالک فی مال فمن اعدائنا. امام زمان نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا جو غیبت کے دور میں خمس دبا جائے گا، نہیں ادا کرے گا، سرکار فرماتے ہیں میرے ظہور کے وقت میرے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہوگا. خمس نہیں دل کرتا، دل پہ پتھر رکھ کر 1 سال ادا کر، اگلے سال پھر آسان ہو جائے گا. تو جتنا شریعت کے کام پر عمل کرتا جائے گا نا، اتنی شریعت تیرے لیے آسان ہوتی جائے گی، اور جتنی شریعت آسان ہوتی جائے گی اتنی امام زمان کی فوج میں جگہ پکی ہوتی جائے گی. بہرحال کوشش کر معاملات میں مخلص بن، اور سب سے بڑھ کر عبادات میں اخلاص. میں مجلس پڑھوں رضائے خدا کی خاطر، آپ سنیں رضائے خدا کی خاطر، لنگر رضائے خدا کی خاطر، ماتمداری رضائے خدا کی خاطر، نماز رضائے خدا کی خاطر. چونکہ جو بندہ ریاکار ہے وہ مخلص نہیں ہے، جو مخلص نہیں ہے اس کے امام زمان کی فوج میں جگہ نہیں ہے. اتنا ہی میں نے پڑھنا تھا. اللہ اکبر. 16 صفر ہے اور چلم کے دن قریب ہے. یا زہرا ایک خطبے کے ساتھ شام فتح ہوگی. اللہ اکبر.
شام فتح سوگنامہ اہل موند میں لکھا ہے یزید نے کہا مولا سجاد قید ختم. مولا سجاد علی کی بیٹی زینب کے پاس ہے پھوپھی اماں ظالم کہتا ہے قید ختم ہو گئی. علی کی بیٹی فرماتی سجاد میں شرطوں کے بغیر رہائی قبول نہیں کرتا. موسم پڑھ رہے ہوتے ہیں سب کربلا کا لوٹا ہوا مال ملے شہیدوں کے سر اللہ اکبر اور وہ ایک مکان خالی کرایا جائے. عمران خان تیری کیا اوقات ہے؟ اس ملک کے اداروں کی کیا حیثیت ہے کہ وہ سعودیوں کے کہنے پر یہ عزاداری کو بند کرنے کی سازشیں کرے؟ تم ہوتے کون ہو؟ مظلوم کا ذکر وہ ہے یقین جان جو قاتل کے شہر میں ہوا. تیری یہ حیثیت کیا ہے؟ 6 ووٹوں کی مار ہے. ٹکر امام حسین سے لے رہے نواز شریف نے ٹکر لی تھی امام دوتے اکثریت کے ساتھ دم دبا کر ملک سے بھاگنا پڑا. تیری کیا حیثیت ہے کٹ پتلی؟ اللہ اکبر کوئی نہیں مٹا سکتا ذکر امام حسین. فرمایا مکان خالی کروایا جائے اور وہ شام کی ساری عورتیں آئیں جنہوں نے مجھے پتھر مارے. وہ ساری عورتیں آئیں جنہوں نے مجھے پتھر مارے. میں نے حسین کو باغی کہا. میں مجلس پڑھ کے سمجھاؤں گی حسین باغی نہیں تھا نمازی تھا. اور اللہ نے تو ساری شرطیں قبول ہو گئی. علی کی بیٹے نے پڑھے مصائب مولا حسین کے. اللہ اکبر شام فتح ہو گئی. جب علی کی بیٹی شام سے چلنے لگی نا آیت اللہ اتحادی لکھتے ہیں شام کی عورتوں نے میں رہائی پڑھ رہا ہوں آج یہ تیری چیلم کی مجلس سے سوچ کیا رہا ہے. اللہ اکبر شام کی عورتوں نے گھیر لیا علی کی بیٹی کے معامل کو. علی کی بیٹی پتھر مارے باغی کی بہن کا. کوئی آخری ذمہ داری کوئی حکم کوئی آخری خواہش. آیت اللہ اتحادی لکھتے ہیں رو کر فرمایا میرا کوئی حکم نہیں ہے خالی میرا ایک کام کرنا کیا. فرمایا جب قبرستان آؤ نا میری چھوٹی بچی کی قبر کر کبھی کبھی چلاؤ. یا زہرا یا زہرا یا زہرا. قافلہ پہنچا دورائی پر بشیر ساربان تھا نا مہاری. اس نے کہا مولا سجاد رستے دو ہیں ایک مدینہ کربلا. آپ اگر آج دنیا کا نقشہ دیکھنا نا یعنی کربلا سے مدینہ دور ہے لیکن مدینہ قریب ہے کربلا دور ہے. اللہ اکبر آ کر کہا کہ مولا سجاد راستے دو ہیں مدینہ قریب ہے کربلا دور ہے. مولا آئے پھوپھی کے پاس. پھوپھی اماں ساربا کہتا ہے مدینہ قریب ہے وطن قریب ہے کربلا دور ہے. پھوپھی اماں وطن جائے گی یا کربلا؟ فرمایا سجاد وہ کیسا وطن جس میں نہ حسین ہے نہ پروردگار ان آنسوؤں کے صدقے میں جتنے بھی بندے کربلا جانا چاہتے چیلوں پہ سب کی مشکلیں آسان فرما. اللہ اکبر. جملہ فرمائے سجاد اس کو کہہ دے عرج بنا کربلا ہمیں کربلا لے چل. آج سے 4 دن بعد 20 سفر کربلا 2 قافلے ایک ٹائم پر پہنچے. تھوڑا سا وقفہ تھا. پہلا قافلہ پہنچا جابر بن عبداللہ انصاری کا. ذاکر میرے بھائی ہے میں ان کا احترام کرتا ہوں لیکن یہ مضمون غلط ہے. جابر مجاور تھا قبر حسین کا. اس نے کہا واللہ مار کے لنگ جا. نا یہ جابر حدیث کے ساتھ کا راوی ہے یہ مجاور نہیں ہے. پتہ کیوں کربلا آیا؟ جابر کو وطن پہ پتہ چلا پردیس میں زہرا کا گھر لٹ گیا. ہم ایسے صحابہ کرام کے قدموں کی خاک اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں. جس صحابی نے وطن چھوڑا عطیہ غلام کو ساتھ لیا کربلا پہنچا چیلم والے دن دریا فرات میں غسل کیا. عطیہ مجھے مولا حسین کی قبر پہ لے جا. جب قبر حسین پہ پہنچا
جتنے جہلم کے لیے جانا چاہتے میرے اللہ سب کی مشکلیں آسان کر. 3 دفعہ کہا یا حسین یا حسین یا حسین. جب قبر سے جواب نہیں آیا نا تو تھک کے میں کسی اور منزل پہ پڑھ رہا ہوں تو میرے ساتھ چل نہیں رہا. رو کے کہتا حبیب لا یجیب حبیبا. حسین بچپن کے دوست جابر کا جواب نہیں دیتا. پھر کہا وہ کیسے جواب دے جس کی گردن کی رگیں کٹ گئی ہیں, سر کر دھڑ کربلا میں, سر نوک کے نیزہ پر کوفہ اور شام کے بازاروں میں. اب سانس نکالو میں 2-4 جملے پڑھ کے تیری زحمت ختم کر دوں. جابر جب زیارت پڑھ رہا تھا نا, زیارت 40 پڑھی جس کو فرمایا تیرے 7ویں امام نے مومن کی علامت ہے زیارت 40. یہ زیارت پڑھ رہا تھا نا, تیہ نے کہا جابر لگتا ہے کوفہ کی طرف سے کوئی قافلہ کربلا میں داخل ہوا چاہتا ہے. کہا تیہ جا دیکھ, اگر عمر سعد کی فوجی میں قبروں کے درمیان چھپ جاؤں گا, اور اگر حسین کا عزادار ہوں گا نا مل کر غریب کا چہلو منائیں گے. تھوڑی دیر کے بعد عطیہ روتا ہوا ہے. جابر نے کہا عطیہ رو کیوں رہے؟ جابر نے عطیہ کہتا ہے جابر نہ کوئی لوٹنے والا ہے نہ کوئی فوجی ہے, رو کیوں رہے؟ کہا تیرا اور میرا مولا سجاد اپنی پھوپھیاں شام فتح کر کے کربلا کی سرحد پہ کوئی نہیں جھڑکا, نہیں جھڑکا. قادیہ زمانے کے امام آگے استقبال واجب, میرا ہاتھ پکڑنا. 80 سال عمر تھی. جابر دوڑا امام سجاد کی استقبال کے لیے. یقین جان اس جملے پہ مجلس سے ختم ہوئی ہے, میں نے جہاں پڑھا اس پہ مجلس مصائب ختم ہو گیا اس جملے پر. وہ کیا ہوا جب جابر پہنچا نا مولا کی سواری کے پاس 2 محرم کے بعد پہلی مرتبہ ہوا کسی نے ادب کے ساتھ سجاد کو زین سے زمین پہ اتارا. اگر میں پورے سفر کربلا میں سوار کیا جاتا, نیزے مار کر اتارا جاتا, غازیانے مار کر. اجرکم اللہ. نہ تھکاؤں زیادہ, بس 1-2 جملے باقی بچ گئے ہیں. اللہ سب کو اگلے سال کربلا لے جائے. جو اس سال جانا چاہتے اللہ سب کو چیلوں پہ کربلا پہنچائے. ایک جنازہ پڑا ہونا جس گھر میں ایک جنازہ, گھر کا دروازہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے. محلے کے لوگ آئیں گے 3 مہینے تک لوگ پھوڑیاں بچھا کر رکھتے ہیں, لوگ فاتح خانی وہ آتے رہتے ہیں, پرسے لوگ پرسے لیتے رہتے ہیں. جس کا ایک جنازہ ہو, سجاد کے دروازے پر ایک دن میں 72 جنازے پڑے. کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, شام سے کربلا. کسی مسلمان نے کہا سجاد تیرے اکبر کا ارمان, سجاد تیرے عباس کے بازگوں کا ارمان, سجاد تیرے بابا حسین کی پیاس کا ارمان. اللہ جانتے چیلم کا دن تھا, پہلی دفعہ پرسہ دینے کے لیے جابر ملانا. پھر مولا سجاد نے جابر کا ہاتھ پکڑا. کبھی کربلا کے اس کونے میں خاک پہ بیٹھ جاتے, کبھی کربلا کے اس کونے میں خاک پہ بیٹھ جاتے. جابر ہاں ہونا کانا مہتو حال ہے نا. جابر 2 محرم اس مقام پر میرے خیمے لگے. جابر اس مقام پر میرے اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی. جابر اس مقام پر میری پھوپھیاں دیکھتی رہی. شمر کا خنجر چلتا رہا, لیکن جو آخری مقام پر سجاد پہنچے مولا زمین پر گرے. فرمایا ہاں ہونا صلبت نساؤنا. جابر اس مقام پر میری پھوپھیوں کی یاد یا زہرا. ایک جملہ اپنی ماں بہنوں کے لیے, ٹائم ہے میرے پاس, مجھے دیے گئے وقت میں سے 9 منٹ باقی ہیں. ایک جملہ اپنی ماں بہنوں کے لیے, اور وہ جملہ یہ ہے خاتون کے رشتے ہوتے ہیں 3. پہلے بیٹی ہوتی ہے, پھر بیوی بنتی ہے, پھر ماں بنتی ہے. جب تک ماں نہیں بنتی نا اسے سارے رشتے یاد ہوتے ہیں, بھائی یاد ہوتے ہیں, بیٹیاں یاد ہوتے ہیں. جب ماں بن جاتی ہے نا پھر نہ بھائی یاد رہ جاتے ہیں, نہ بیٹیاں یاد, نہ بہنیں یاد رہ جاتی ہیں. اپنے بچے یاد ہوتے ہیں, بیٹیاں یاد ہوتی ہیں. مولا سجاد جابر کو پر سے پیش کر کے زیارت کربلا کی کروا کر پھوپھی زینب کے پاس, پھوپھی اماں سب سے پہلے کس قبر پر لے چلو؟ علی کی بیٹی تیری معرفت امامت کو سارے مجمع کو سلام. نہیں کہا مجھے میرے اون کی قبر پہ لے جا, نہیں کہا مجھے میرے محمد کی قبر پہ لے جا. فرمایا سجاد جلدی کر, مجھے میرے حسین کی قبر بی بی. میں جملہ پڑھنے لگا ہوں. 11 محرم گئی تھی, پتھروں کا ڈھیر چھوڑ کر گئی تھی. چیلم والا دن تھا. علی کی بیٹی پہلی مرتبہ حسین کی تیار قبر پر آئی.
جس کی بینائی کم ہو نا آنکھوں کی، وہ دو طریقوں سے قرآن پڑھتا ہے، یا قرآن پہ جھک جاتا ہے یا قرآن کو اٹھا کے آنکھوں کے قریب کرتا ہے۔ علی کی کارگاہ قرآن بیٹی اتنا جھکی اتنا جھکی اتنا جھکی، علی کی بیٹی کی جو آنکھیں جب قریب ہو گئی نا قبر کے، آپ اپنی قبروں پہ تعارف لکھتے ہو نا، فلاں کا بیٹا فلاں تاریخ وفات، زینب نے خاک ہٹائی، نیچے تعارف لکھا ہوا تھا، غش کھا کے کربلا میں گر پڑی۔ کیا تعارف لکھا تھا؟ ھذا قبر الحسین ابن علی، اور جو بھی زوار کربلا آئے گا اسے پتہ ہونا چاہیے اس مظلوم کی قبر ہے، الذی قتلوہ عطشانا، اور جو بہتے دریا کے کنارے 3 دن کا پیاسا مارا گیا، وحیدن فریدا، جو اتنا بے کس تھا جس کے قاتل کا ہاتھ روکنے والا، اجرکم اللہ۔ 3 دن تک کربلا میں ماتے ہوئے میں نے اپنے حصے کا مذہب ختم کر دیا، 20 سفر 21 سفر 22 سفر، لیکن بیویاں اس طرح غش کر جاتی تھی قبروں پر۔ مولا سجاد نے دیکھ لیا، کچھ دن رکتا ہوں، میرے کو پردہ دار مر جائے گا۔ 23 سفر تھا جب غریب نے کہا بی بی وطن کی تیاری کرو، میں کچھ نہیں پڑھتا اس سے اپنے بھائی کو ممبر دوں۔ اللہ اکبر، یہ بیوی چلی یہ بیویاں پہنچی مدینہ کے باہر، 5 ربیع الاول کا دن تھا۔ جیسے قافلہ چل رہا تھا نا، علی کی بیٹی نے نوحہ پڑھا، سجاد نے قافلہ روک دیا۔ سنوں گے کیا نوحہ پڑھا علی کی بیٹی نے؟ مدینہ کی جب حد سرحد نظر آئی نا، فرمایا مدینہ تجدنا لا تقبلینا، اور نانا کے شہر زینب کو قبول نہ کرنا، مدینہ میں تیرے اندر آباد ہونے کے لائق نہیں رہے گی۔ علی کی بیٹی کیوں نہیں جانا چاہتی مدینہ؟ فرمایا خرجنا من کے بالاہلین جمعا رجانا لا رجال ولا بنینا، مدینہ یاد ہے 28 رجب کی آدھی رات، ادھر بھائیوں کی صف تھی، ادھر بھتیجوں کی قطار تھی۔ مدینہ دیکھ، زینب بھائی مرا کے واپس آ گئی، نہ بھتیجے بچے نہ بچے بچے نہ بھائی بچے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بشیر جا مدینہ والوں کو پہلے پرسے کے لیے تیار کر، میری پھپھی کو پرسہ ملے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں اس قافلے کو مدینہ میں داخل کروں گا، اور بشیر نے نوحہ پڑھا، وہ نوحہ نہیں پڑھوں گا۔ بشیر نے طلع اعلان کے مدینہ والوں، مدینہ کے سردار اجڑ کے واپس آ گئے۔ مرد دوڑے مولا سجاد کے خیمے کی طرف، پردہ دار بیویاں آئیں علی کی بیٹی زینب کے خیمے کی طرف۔ 3 دن تک مدینہ کے باہر ماتم ہوا، 5 ربیع الاول 6 ربیع الاول 7 ربیع الاول۔ 3 دن کے پرسے کے بعد مولا سجاد مطمئن ہو گئے تھے، اب میری پھپھی نانا کی قبر پہ جا کے مار نہیں دے گی، میں نے پڑھ لیا جتنا پڑھنا تھا۔ مولا سجاد نے پھپھی کے ہاتھوں کو پکڑا ہوئے نانا کی قبر پہ لا رہے، منظر ذہن میں بنا۔ اب وہ کام کریں، قبر کی پہلی رات، اور ڈاکٹر صاحب کی والدہ سے بس میں شادی مدنی صاحب، ان کے جتنے مرحومین اس کے لیے جتنے علماء اور ذاکرین نے پڑھا اور پڑھیں گے، سب کے مرحومین آج کی رات مہمان بنیں گے امام حسین علیہ السلام کے۔ میرے اپنے والدین، میرے بھائی، میرے استاد سارے مہمان ہوں گے۔ ہمارے مرحوم عرض کریں گے آقا کیوں تکلیف فرمائی؟ فرمائے دیوال میں پرخلوص مجلس ہو رہی تھی، دوران مجلس سب نے مل کر میرے شام کے تھکے ہوئے لٹے ہوئے بچے ہوئے قافلے پہ سلام کیا۔ اس مجلس میں تیرا بیٹا، تیرا بھائی، تیری بہن موجود تھی، میں حسین اسی سلام کے جواب دینے تیری قبر میں آ گیا۔ السلام علی حسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اخواتی الحسین۔ 8 ربیع الاول کا دن تھا جب مولا سجاد نے پھپھی کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا تھا، نانا کی زری پہ لا رہے ہیں، نبی کی زری کی چوکھٹ ہے، علی کی بیٹی کہتی ہے سجاد میرے ہاتھوں کو چھوڑ دے۔ اللہ جاتے کو قیامت کا منظر تھا جب مولا سجاد نے پھپھی کے ہاتھوں کو چھوڑا، میری آقادادی نے زخمی ہاتھوں کے ساتھ نانا کی زری کی چوکھٹ پکڑی۔ نانا کی قبر پر آ کر علی کی بیٹی نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا السلام علیکہ یا جدہ، یعنی نانا شام کی مسافر بیٹی کا سلام۔ بی بی کہتی انی نعیت الیکہ ولدک
صدق الحسین، یعنی نانا زینب تیری قبر پر ایک دکھ بیان کرنے کے لیے آئی ہے۔ علی کی بیٹی نانا کی قبر پہ کون سا دکھ بیان کرے گی؟ فرمائے نانا تجھے یاد ہوگا جب بھی حسین تیری مسجد میں آتا نانا تو اپنا منبر چھوڑ دیتا، نانا دوڑ کے اپنے لال کا استقبال کرتا، پھر کبھی حسین کے ہونٹوں کو بوسے دیتا، کبھی غریب کے سینے پہ بوسے دیتا۔ فرمایا نانا زینب تجھے بتانے آئی ہے کربلا میں 10 محرم کا دن تھا، 70 قدم کا فاصلہ، تیری زینب نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِ الْحُسَيْنِ، نانا تیری بوسا گاہ تھی، اسی بوسا گاہ پہ شمر سوار۔ اجر و کمل اللہ، آخری جملہ ہاتھ اٹھا دعا کے لیے، شرم نہ کر قبولیت کی گھڑیاں، میرا اللہ یہ جتنے مومنین بیٹھے ہیں سب کو کربلا کا چہلم نصیب فرما، جو مومن کربلا جا رہے چہلم کے لیے سب کی مشکلیں آسان فرما، پروردگار اس سارے مجمع کو معرفت امام زمان عنایت فرما، ہم سب کو مل کر عزاداری کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ روایت ہے 50 مومن مل کر مانگتے سارے جھولیاں بھر لیتے، پروردگار مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد مانگنے آیا، مجھے نہیں پتا کون سا مومن بیمار کی شفا مانگنے آیا، میرا اللہ کسی مومن کو خالیات نہ اٹھا، تیرے اس وقت کا واسطہ جب علی کی چھوٹی بیٹی نانا کی قبر پر آئی، فرمایا نانا زینب نے اپنا دکھ بیان کیا ہے، تیری چھوٹی بیٹی اپنا درد سنانا چاہتی ہے، علی کی بیٹی نانا کی قبر پہ کون سا درد بیان کرے گی؟ فرمایا نانا تجھے یاد ہوگا جس دن مکہ فتح ہوا تھا ابو سفیان کو گرفتار کر کے تیرے سامنے لایا گیا، لیکن نانا تو نے اللہ کے دشمن کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ فرمایا نانا تیری بیٹیوں کا سب سے بڑا درد یہ ہے تیرے آزاد کردہ غلام ابو سفیان کی بیٹیاں محلوں میں پردے کے اندر بیٹھی نہیں، لیکن نانا تیری زہرا کی بیٹیاں سر پہ چادر موجود نہیں ہے، ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے، کبھی کوفہ کبھی شام۔ مومنین کرام وفداران اہل بیت، اے ہے جناب قبلہ علامہ نصیر حیدر صاحب آف ڈوڈیال، اور جناب دے سامنے خطیب آل محمد